مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی نہ صرف نامینیشن کی تائید کی بلکہ مکمل سپورٹ کا بھی اعلان کیا، اور نامزد صدر آصف علی زرداری صاحب کی جو صدارت کے منصب کے لیے نامینیشن ہے اس کی بھی کل رات عشائیے کے اندر تائید کی گئی تمام اتحادی جماعتوں کی طرف سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اجلاس کے بعد اس پارلیمان کو پاکستان کی بہتری کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے اور عوام کی فلاح کے لیے مل جل کے کام کرنا ہوگا، اور تاریخ رقم کرنی ہوگی کہ جو اکنامک چیلنجز درپیش ہیں ان سے نبرد آزما ہو کر اور ایک اچھی اور مربوط حکمت عملی کے تحت اکنامک چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی اور مربوط حکمت عملی اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائیں گے۔ میں جو ایک خط لکھا گیا IMF کو عمران خان صاحب کی ایما پر، یہ پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی معیشت کو ڈی ریل کرنے کا ایک اور انہوں نے بہانہ ڈھونڈا ہے۔ ماضی میں ان کی حد الوسع کوشش رہی ہے کہ معیشت کو غیر مستحکم کیا جائے، اور کہتے ہوتے تھے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ تو ایسی کیا نوبت آئی کہ جس IMF کے پاس جانے کے اوپر آپ خودکشی کو ترجیح دیتے تھے، آج آپ اسی کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ کیا جائے۔ IMF کے پاس ایسی کون سی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی رائے دے سکیں، یا کون سی ایسی مہارت ہے کہ وہ الیکشنز کا کوئی تجزیہ کر سکیں، کوئی فورینسک رپورٹ بنا سکیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ جیت گئے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، سندھ بلوچستان اور پنجاب میں آپ ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی کا رونا شروع کر دیا۔ یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی ہے، یہ آپ کے دورے معیار کا حصہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یو ٹرن لیے ہیں اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی جائے اور قومی مفاد کو قربان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 9 مئی کے حملے کیے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی جماعت کے وزرائے خزانہ نے مل کے ایک سازش کی تھی کہ IMF کو ایک لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ملک پہ سینکشنز لگیں، آپ چاہتے ہیں کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہو، جو کہ آپ کر کے گئے ہیں۔ ہم تو 2018 میں ایک خود مختار روشن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، مہنگائی 4% تھی، شرح نمو 5.8% تھی۔ تو اب آپ جو IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ معیشت مستحکم، اور آپ ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں۔ کیا آپ نے لیٹر میں لکھا کہ میں ایک قیدی ہوں اور میرے پہ کرپشن کے کیسز ہیں اور میں کرپشن کے کیسز کا ٹرائل بھگت رہا ہوں اور سزا کاٹ رہا ہوں؟ یہ بھی لکھنا تھا اس کے اندر۔ تو IMF کو آپ کس حیثیت سے لیٹر لکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ دوغلی پالیسی اپنائی ہے، دورہ معیار اپنایا ہے۔ ہم اس معیشت کو سنبھالا دیں گے، ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے، اور آپ کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جمہوریت کو بھی ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، آپ معیشت کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں تباہی بربادی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہم مل جل کے پاکستان کو بنائیں گے، اس کی معیشت کو سنواریں گے۔ پیپل پارٹی سے طارق شاہ صاحب اب بات کریں گے۔ شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں 16th اسمبلی کے جو نو منتخب ارکان ہیں، آج میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حلف اٹھایا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ اسمبلی آئی ہے، یہ اپنا کام اچھی طریقے سے کرے گی، اور انشاءاللہ ایک بہتر اور مضبوط پاکستان آگے جا کے جلد آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے ہمارے بھائی عطا طاہر صاحب نے بات کی کہ خان صاحب کا تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں، کس مینڈیٹ کی بنیاد پر وہ یہ خط لکھ رہے ہیں، اور ایک ایسے ادارے کو خط لکھ رہے ہیں جس کے لیے وہ خود فرماتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن کبھی ادھر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے گئے بھی تو بہت ہی ٹف شرائط پہ انہوں نے اپنا وہ IMF کا پیکج لیا۔ اتنا ٹف پیکج تھا کہ اس کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان پاکستانیوں پہ برپا ہوا، اور پھر جب انہوں نے خود ہی دیکھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جا رہا ہے ان کے خلاف، تو انہوں نے خود اسی جو انہوں نے ہی پیکج انہوں نے سائن کیا تھا، اسی سے وہ خود مکر گئے تاکہ ڈیفالٹ میں چلے جائیں۔
اور ہمارے اوپر اکنامک اور پرابلمس آ جائیں, کرنچز آئیں, کرائسس آئیں. تو اب وہی عمران خان جو یہ ساری چیزیں کر چکا, اب ایک بار پھر وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ آئی ایم ایف کو بیچ میں لائے. اب وہ کس حساب سے, کس مینڈیٹ سے, کس اپنے عہدے کے حساب پہ یہ خط لکھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کا جو اس کی وجوہات ہیں وہ صرف ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک بار پھر پاکستان کو تکلیفوں کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کے اس پارلیمنٹ کو چلانا ہے. پارلیمان میں ہمیں لوگوں نے منتخب کر کے اس لیے نہیں بھیجا کہ یہاں پہ شور شرابہ کیا جائے. اور دیکھیں اپوزیشن کا حق ہے, جو پرامن احتجاج ہے ان کا حق انہوں نے کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے احتجاج کیا, ان کا رائٹ تھا. مگر آگے جب قومی نوعیت کے معاملات آئیں, جس طرح کشمیر کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے بیٹھ کے بات نہیں کی, مساق معیشت پہ نہیں کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمان ایک با اختیار پارلیمان ہو, یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے, اور یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس سائڈ سے بھی آف دا ہاؤس اور اس سائڈ سے بھی سب اپنا کردار ادا کریں کہ ہم نے اس پاکستان کو ترقی کی منازل پر لے کے جانا ہے اور مل جل کے لے کے جانا ہے. تو یہ ہوتا ہے جو ایک پرامن احتجاج ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غبار آہستہ آہستہ بیٹھے گا. ویسے اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ میرے حساب سے بڑی سینئر اور سیزنڈ اس بار یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو پارٹیز ہیں وہ سیزنڈ ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتی ہیں. پہلے تو میں اپنا ہمارے جو پرائم منسٹر شریف صاحب, ان کو شہباز شریف صاحب کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور زرداری صاحب کے لیے بھی سپورٹ ملی ہے. ہم آپس میں جو ایک سیٹ اپ بنا ہے وہ ماشاءاللہ ایک اسی لیے بن رہا ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے, بس ایک سیکنڈ ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ہم اپنی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مل جل کے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے, اور اسی وجہ سے ہم ساتھ بیٹھ کے اس بار یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان مسئلوں کو حل کریں. بلاول صاحب نے بڑا ایک کلیئر میسج دیا تھا کہ میری لڑائی, میری پولیٹیکل جو سامنے وہ کسی پولیٹیکل سوچ سے نہیں ہے. میری ابھی جو چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی سے مقابلہ کرنا ہے, بے روزگاری سے مقابلہ کرنا ہے, اس ملک میں جو فائنینشیل کرنچز ہیں, جو ہمیں اکنامک کرائسس ہیں, ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے. بہت شکریہ. میرا نام کال ہو گیا ہے. میرا خیال ہے دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہیں سائن کرنے کے لیے, جو رول ہے تو ان کو منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان سے بات چیت بھی جاری ہے. تو عمران خان میرا خیال ہے ایریلیونٹ ہیں. ہم نے جو معیشت کے معاملات ہیں اس میں تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے نا. انہوں نے کس حیثیت سے لیٹر لکھا یہ پوچھنا میرا حق تھا کہ آپ کیا فائنانس منسٹر ہیں, آپ ایڈوائزر ہیں, آپ چیئرمین FBR ہیں, آپ اکنامک افیئرز ڈویژن کو ہیڈ کرتے ہیں, تو آپ نے کس حیثیت سے خط لکھا یہ پوچھنا ہمارا رائٹ تھا. تھینک یو. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ TV کو سبسکرائب کریں.